السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کیا حال ہیں سب کے؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ آج ہم نے نہیں کے بارے میں پڑھنا ہے۔ الحمدللہ۔ فعل نہیں کا معنی ہوتا ہے روکنا، منع کرنا، اور عربی زبان میں فعل کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ماضی، مضارع اور امر، جبکہ بعض نحویوں نے یا صرفیوں نے کہہ رہے ہیں، انہوں نے فعل نہیں کو بھی فعل کی 4تھی قسم قرار دیا ہے، جبکہ کچھ نے فعل نہیں کو 4تھی قسم قرار نہیں دیا، بلکہ یہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، آواز آ رہی ہے پیچھے سے یہ سیٹی بجنے کی، اس کو تھوڑا ٹھیک کیجیے۔ تو بعض نحویوں نے فعل نہیں کو فعل کی 4تھی قسم بتایا ہے، جبکہ بعض دیگر نے کہا ہے کہ یہ کوئی 4تھی قسم نہیں ہے، یہ فعل مضارع ہی ہے، یہ فعل مضارع ہی ہے، اس کے اوپر صرف لا ناہیہ داخل ہوتا ہے۔ تو اصل میں فعل 3 ہی ہوتے ہیں، فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر۔ نہیں یہ لا ناہیہ کے داخل ہونے کی وجہ سے بنتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ فعل مضارع کو جزم دینے والے کون کون سے حروف ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ فعل مضارع کو جزم دینے والے حروف کی تعداد کتنی ہے؟ حافظ شفیق کا جواب درست ہے، لم، لما، لام امر، لائے نہیں اور ان شرطیہ، یہ وہ 5 حروف ہیں جو فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں اور فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں۔ یہ جو ان، لن، کئی، اذن، یہ جو 4 حروف ہیں یہ فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں، یعنی فعل مضارع کے آخر میں زبر دیتے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ تو فعل نہیں بنانے کا طریقہ کار یہی ہے کہ ہمارے پاس جو فعل مضارع کے صیغے ہوتے ہیں وہ کتنے ہوتے ہیں؟ فعل مضارع کے ٹوٹل صیغے کتنے ہیں؟ 14 صیغے، 6 غائب کے، 6 حاضر کے اور 2 متکلم کے، ٹھیک ہے۔ جب لا ناہیہ جب ہم فعل مضارع پر داخل کرتے ہیں تو یہ کیا تبدیلی کرتی ہے؟ لا ناہیہ 5 صیغوں کے آخر میں، لا ناہیہ 5 صیغوں کے آخر میں جزم دیتی ہے، اور 7 صیغوں کے آخر میں سے نون اعرابی گرا دیتی ہے، اور 2 صیغے ان کے آخر میں لا ناہیہ کوئی تبدیلی نہیں کرتی۔
فعل مضارع کے کل 14 صیغے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان 14 صیغوں میں سے 5 صیغوں کے آخر میں لا ناہیہ جزم دیتی ہے، 7 صیغوں کے آخر میں سے نون اعرابی کو گرا دیتی ہے، اور 2 صیغوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ پہلے سال کے اندر پڑھایا جاتا ہے۔ کوئی ایسا ہے کہ جس کو یہ بات سمجھ نہ آ رہی ہو؟ ٹھیک ہے، تو اچھا ہے، الحمدللہ۔ تذہب، یہ سوال نمبر 2 ہے۔ اقرأ ما یری، مندرجہ ذیل افعال کو پڑھیں۔ تذہب یہ فعل مضارع ہے، کیا صیغہ ہے؟ جی، تذہب یہ کیا صیغہ ہے؟ واحد مذکر حاضر۔ جب اس کے شروع میں لا ناہیہ کو داخل کریں گے تو یہ اس کے آخر کو جزم دے دے گی، لا تذہب ہو جائے گا۔ تکتب سے لا تکتب، تشرب سے لا تشرب، تو لا ناہیہ فعل مضارع کے آخر میں جزم دے دیتی ہے، جیسا کہ آپ ان تینوں مثالوں میں دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، ایک ہوتی ہے لا نافیہ اور دوسری ہوتی ہے لا ناہیہ، دونوں میں کیا فرق ہے؟ بہت اچھا جواب دیا ہے کہ لا نافیہ جو ہوتی ہے یہ خبر دیتی ہے، اور لا ناہیہ اس میں طلب ہوتی ہے۔ لا نافیہ یہ داخل ہوتی ہے فعل مضارع پر، اور کسی کام کے نہ ہونے کی خبر دی جاتی ہے، جبکہ لا ناہیہ یہ فعل لا ناہیہ یہ فعل مضارع پر داخل ہو کر تقاضا کرتی ہے کہ یہ کام نہ کیا جائے۔ جیسے لا نافیہ کی مثال، لا تشربو تم نہیں پیتے، لا تذہبو تم نہیں جاتے، اس میں یہ ہے کہ اس کو خبر دی جاتی ہے، جبکہ جو لا ناہیہ ہے اس میں کسی کام کے نہ کرنے کا تقاضا کیا جاتا ہے، جیسے لا تشرب تم مت پیو، لا تذہب تم مت جاؤ۔ اور یہ کہ لا نافیہ جو ہوتی ہے یہ فعل مضارع کے آخر میں کوئی تبدیلی نہیں کرتی، جبکہ لا ناہیہ فعل مضارع کے آخر کو مجزوم کر دیتی ہے، جزم دے دیتی ہے۔ جی ہاں، اپنی ویڈیوز جو ہے اگر کسی کی کھلی ہوئی ہیں تو وہ بند کر دیں۔ ہم نے ذکر کیا تھا کہ لا ناہیہ لا نافیہ لا ناہیہ کے بارے میں تھوڑا سا پھر سے۔ لا نافیہ فعل مضارع کے آخر میں کوئی عمل نہیں کرتی، لا ناہیہ فعل مضارع کے آخر کو مجزوم کر دیتی ہے۔ یہ ہو گیا ظاہری فرق۔ معنی فرق یہ ہوتا ہے کہ لا نافیہ
کسی کام کے نہ ہونے کی خبر دیتی ہے، اور لا ناہیہ کسی کام کے نہ کرنے کا مطالبہ کرتی ہے۔ لا نافیہ، جی ہاں، اس کو یوں ہی لکھتے ہیں، لا جو کہ نفی کرنے کے لیے آتی ہے، اور دوسری لا جو کہ منع کرنے کے لیے آتی ہے۔ اب میں سے کوئی بتائے گا کہ فعل مضارع کے، جی، لا ناہیہ امر میں کسی کے کرنے کا مطالبہ کیا جاتا ہے، اور لا ناہیہ میں کسی کام کے نہ کرنے کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ لا ناہیہ، ایک ہا پھر یا اور آخر میں گول تا، جیسے نافیہ لکھا ہوا ایسے ہی ناہیہ، فا کی جگہ پر ہا لگا دیں۔ سوال یہ تھا کہ وہ کون سے 5 صیغے ہیں کہ جن کے شروع میں جب ہم لا ناہیہ لگا دیں گے تو ان کے آخر میں جزم آئے گی۔ ہم شروع کرتے ہیں غائب کے صیغوں سے، ٹھیک ہے؟ ہمارے پاس کل ہیں 14 صیغے، دکھائی دے رہا ہے؟ جیسے یفعل، یفعلان، یفعلون، میں چاہ رہا ہوں کہ مارکر نیا منگوا دیں، پھر اس کے بعد ہوگا تفعلو۔ آزمائش بن گیا ہے یہ، میری ساری انرجی اسی پر خرچ ہو رہی ہے آج۔ تفعلو، تفعلانی، تفعلون۔ تفعلین، تفعلان، تفعلنا، اور آخر میں 2 متکلم کے، افعال۔ یہ ہو گئے کل 14 صیغے۔ دکھائی دے رہے ہیں آپ کو؟
نظر آ رہے ہیں؟ واضح ہیں آپ کے سامنے؟ ٹھیک ہے. ان 14 صیغوں میں سے 5 صیغے ایسے ہیں کہ جن کے شروع میں جب ہم لا ناہیہ داخل کریں گے تو لا ناہیہ ان فعلوں کے آخر میں جزم دے گی. 5 صیغے کون سے ہیں؟ جو ایک ہی شکل پر آتے ہیں، یفعلو کے وزن پر آتے ہیں، یفعلو کی شکل پر آتے ہیں. واحد مذکر غائب. دوسرے نمبر پر واحد مؤنث غائب. پھر واحد مذکر حاضر. واحد متکلم جمع متکلم. ان 5 صیغوں کے شروع میں جب ہم لا ناہیہ داخل کریں گے تو لا ناہیہ ان 5 صیغوں کے آخر میں جزم دے گی. واضح ہے؟ تو یہ صیغے ہمارے ذہنوں کے اندر ہونے چاہیے. ان کے نمبر مٹا دیتے ہیں. 7 صیغے ایسے ہیں کہ جن کے شروع میں جب ہم لا ناہیہ داخل کرتے ہیں تو لا ناہیہ ان 7 صیغوں کے آخر میں سے نون اعرابی کو حذف کر دیتی ہے. لا ناہیہ 7 صیغوں کے آخر میں جہاں نون ہوتا ہے اس نون کو حذف کر دیا. اب ان سارے صیغوں میں دیکھیں جمع مؤنث غائب اور حاضر کے علاوہ باقی جو 7 صیغے بچتے ہیں ان کے آخر میں نون ہے. تثنیہ اس نے تو بالکل ہی جواب دے دیا ہے. تثنیہ مذکر غائب. اگر ہم ترتیب کے ساتھ چلیں تو اس کے بعد ہے جمع مذکر غائب، پھر اس کے بعد تثنیہ مؤنث غائب، پھر ہے تثنیہ مذکر حاضر. اس کو مٹا دیتے ہیں. تثنیہ مذکر حاضر، پھر جمع مذکر حاضر، پھر واحد مؤنث حاضر، اور اس کے بعد تثنیہ مؤنث حاضر. یہ 7 صیغے ہو گئے. ان 7 صیغوں کے آخر میں نون اعرابی ہوتا ہے. لا ناہیہ کی وجہ سے یہ نون اعرابی گر جاتا ہے. تو 5 صیغے وہ ہو گئے جن کے آخر میں فعل لا ناہیہ جزم دیتی ہے. 7 صیغے یہ ہو گئے کہ جن کے آخر میں سے نون اعرابی کو گرا دیتی ہے. باقی بچے 2 صیغے، جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر. ان دونوں صیغوں کے شروع میں لا ناہیہ داخل کریں گے یا کوئی بھی حرف داخل کریں حروف نواسب میں سے یا حروف جوازم میں سے. یہ دونوں صیغے مبنی ہوتے ہیں، جمع مؤنث غائب جمع مؤنث حاضر. یہ دونوں صیغے مبنی ہوتے ہیں. مبنی ہونے کا معنی یہ ہے کہ ان کے شروع میں حروف جوازم آئیں، لم، لما، لام امر، لا نہیں، ان شرطیہ. ان کے آخر میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. ان کے شروع میں حروف ناصبہ لے آئیں، ان، لن، کئی، اذن، ان کے آخر میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسی شکل میں رہیں گے. تو لا ناہیہ تبدیلی کرتی ہے 14 صیغوں میں سے 12 صیغوں میں. 7 صیغوں کے آخر سے نون اعرابی کو گرا دیتی ہے اور 5 صیغوں کے آخر میں جزم دیتی ہے. 7 صیغوں کے آخر میں جہاں پر نون ہے جو کہ نون اعرابی کہلاتا ہے
تو ان 7 سیغوں کے آخر میں سے نون کو حذف کر دیا جائے گا. جی ہاں، نون کو گرا دیا جائے گا. فی الحال آپ یہ سمجھے جو آپ کو بتایا جا رہا ہے. تو فی الحال آپ نہیں پر توجہ دیجیے. سبق کی طرف آتے ہیں. یا موسیٰ انت مریض، میں چاہتا ہوں کہ آپ میں سے کوئی ایک ایک کر کے اس مثالوں کو پڑھے اور ان کا ترجمہ کریں. روحان مطہر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام ورحمۃ یا موسیٰ انت مریض فلا تخرج من البیت ولا تذهب الى المدرسة ولا تلعب في الشارع. یا موسیٰ، اے موسیٰ، انت آپ مریض ہیں، انت مریض فلا پس نہیں، تخرج نہیں آپ نکلیں، من البیت گھر میں سے، ولا اور نہیں، تذہب آپ جائیں، الی المدرستی مدرسے کی طرف، ولا اور نہیں، تلعب آپ کھیلیں، واحد مذکر حاضر، فی الشارعی سڑک پر. سڑک پر. جی اچھا، اس میں کون سی افعال ہیں جو نہیں ہیں؟ جی اس میں لا تخرج ہے، لا تذہب اور لا تلعب. احسن اللہ علیکم، شکرا لکم. جزاک اللہ. حملہ خان. جی ہاں، 3 ہیں. آپ کی آواز نہیں آ رہی. ابھی بھی نہیں آ رہی؟ جی ابھی آ رہی ہے. لا تجلس فی الطریق، راستے میں نہ بیٹھو. لا تجلس اس میں فعل نہیں ہے. آگے دوسری بڑھیں. مثال پر. جی. افتح النافذۃ ولا تفتح الباب، کھڑکی کھولو اور دروازہ نہ کھولو. اس مثال میں آپ نے 2 غلطیاں کی ہیں. النافذۃ اور الباب دونوں کو زبر دیں گے، اس لیے کہ یہ دونوں مفعول واقع ہو رہے ہیں. کھڑکی کھولو اور نہ کھولو دروازہ، تو ان دونوں کے اوپر فعل واقع ہو رہا ہے، اس لیے ان کو منصوب پڑھیں گے. یہ دونوں مفعول ہیں. ٹھیک ہے. فعل امر کے بعد مفعول ہی آتا ہے. فعل امر کے بعد اضرب زیدن، جیسے ہم کہتے ہیں زید کو مارو، تو یہ مفعول بھی ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح نہیں کے بعد بھی لا تضرب زیدن، زید کو مت مارو، تو یہ بھی نہیں ہے. لا تضحک فی الفصل، کلاس میں نہ ہنسو. اچھا، اوپر والی جو مثال تھی، اوپر والی مثال، اس میں نہیں کیا ہے؟ مثال نمبر 3 میں اس میں افتح اور ولا تفتح، لا تفتح. افتح امر ہے، لا تفتح نہیں ہے. ہاں جی. تو یہ تیسری مثال لا تضحک والی مثال میں لا تضحک یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم، شکرا لکم. وجیہہ کومل، آپ پڑھیے آگے. لا تأکل فی الشارع، نہیں کھاؤ روڈ پر. لا تکذب، نہیں جھوٹ بولو تم. یہ جو لا تأکل ہے، یہ اصل میں کیا تھا؟ لا کے داخل ہونے سے پہلے کیا تھا؟ کل. تأکلو تھا. تأکلو فعل مضارع تھا، شروع میں لا داخل کیا تو لا تأکل ہو گیا. یہ فعل مضارع ہے تأکلو، لا ناہیہ کی وجہ سے آخر میں جزم دے دی. اکل یأکلو سے تأکلو. اور لا تکذب یہ کیا تھا؟ لا تکذبو. تکذیبو. ٹھیک ہے، اور لا ناہیہ کی وجہ سے آخر میں جزم دے دی. اگلی مثال پڑھیے. لا تحلق لا تحلق حیتک، لحیتک. نہیں
کاٹو داڑھی کو، اپنی لا داڑھی کو. تحلق، حلق یحلق کا معنی ہوتا ہے شیو کرنا، مونڈنا. جی. لا تحلق لحیتک، نہیں مونڈو اپنی داڑھی کو. جی تو یہ کیا تھا لا کے داخل ہونے سے پہلے؟ تحلقو. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم. شگفتہ جبین. السلام علیکم سر، میں پڑھتی ہوں اس کو، مجھے یہ بتا دیجئے کہ جو اوپر ہم نے یہ نمبر 3 میں پڑھا تھا افتح النافذۃ ولا تفتح الباب، تو لا کے ساتھ تفتحی کے نیچے کسرہ اس وجہ سے آئی ہے کہ البابا میں داخل کرنا تھا، ورنہ یہ جزم تھا. لا تفتح اصل میں ساکن ہے، جیسا کہ ہا کے اوپر یہ چھوٹا سا سکون دیا ہوا ہے. عربی میں سکون گول دائرے کی صورت میں بھی لکھتے ہیں. اور آگے الباب تھا تو ایک ساکن آگے ایک اور ساکن آ گیا، تو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ملا کر پڑھنے کی وجہ سے اس کو کسرہ دے دیا ہے، ٹھیک ہے سر. وگرنہ اصل میں لا تفتح ہے. ٹھیک ہے سر. نمبر 8 میں پڑھی ہوں لا تسألنی ھذا السؤال. ہادا اور آگے السؤال، لام پر کیا اعراب ہوگا؟ سوال سر، سوال سر فتح آئے گی. فتح آئے گی. کیوں آئے گی؟ سر کیونکہ یہ مفعول ہے، خبر ہے نہیں، حاضر سوال سے جملہ اسمیہ ہے، حاضر سوال حاضر کا. سر آپ بتا دیں، مجھے شاید گڑبڑ ہو رہی ہے. تھوڑی سانس لیں سکون سے اور پھر بتائیں، پہلے ڈیسائیڈ کر لیں کہ یہ کیا ہے. سر مفعول ہے کیونکہ پوچھنے کا اثر اس پہ پڑ رہا ہے، سوال پہ. ہادا السؤال، یہ دونوں اشارہ اور مشار الیہ مل کر، مرکب اشاری. اشارہ اور مشار الیہ مل کر یہ لا تسألنی فعل کے مفعول واقع ہوں گے. اوکے سر. ٹھیک ہے، اوکے سر. اگلی مثال پڑھیے. لا تضرب زمیلک، اپنے ساتھی کو نہ مار، یا اپنے کلاس فیلو کو نہ مار. یہاں پر زمیل کے آخر میں بھی نصب دی ہے، اسی کیا وجہ ہے؟ زمیلک سر یہ بھی مفعول ہے کیونکہ ضرب کا اثر اس پہ پڑ رہا ہے. ٹھیک ہے، احسن اللہ علیکم، شکرا لکم. امجد اقبال. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قال ابراہیم علیہ السلام لأبیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ابت لا تعبد الشیطان کما جاء فی سورۃ مریم. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا سے کہا، اے میرے ابا، لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کریں، جیسے کہ سورہ مریم میں آیا ہے. احسن اللہ علیکم. اب یہاں پر یہ بتائیے کہ لا تعبد، لا ناہیہ کے داخل ہونے سے پہلے یہ فعل کیا تھا؟ لا تعبد، 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 جی تعبد تھا. یہ صیغہ کیا ہے؟ سر یہ حاضر کا صیغہ، واحد مذکر حاضر. صحیح، بالکل یہی طریقہ کار ہے صیغہ بتانے کا. اور تعبد یہ ساکن تھا اور جی آگے بھی الشیطان ساکن ہے. تو جی وہ ہاں، اس کو ملانے کے لیے اس کے نیچے جو جمع ساکین ہے تو وہ اس کے نیچے ہم نے اس کو کسرہ دے دیا. بہت اچھا. تو لگے ہاتھ یہ بھی بتا دیں کہ مریم اس کے آخر میں زبر کیوں ہے، جیسا کہ آیا تو ہے یہ سورہ مریم میں. جی یہ غیر منصرف ہے، جی، یہ غیر منصرف ہے. غیر منصرف ہے. ترکیب کے اعتبار سے کیا واقع ہو رہا ہے؟ سورۃ مریم یہ سر مضاف مضاف الیہ ہونا چاہیے، ہونا نہیں چاہیے، ہے. جی ہاں، تو وہ فی کی وجہ سے سورت کے نیچے جو ہے وہ کسرہ ہے، اور مریم وہ تو خیر مضاف ہے، اور فی کی وجہ سے کسرہ ہے، اور مریم کے نیچے کسرہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ غیر منصرف ہے، غیر عربی نام.
تو کون سے دو سبب پائے جاتے ہیں غیر منصرف کے؟ سر ایک علم ہونا چاہیے اور ایک تائے تانیث ہونی چاہیے. صحیح. آپ سیاسی جواب دے رہے ہیں، ہونا چاہیے. جی ہوتا ہے، یعنی میں وہ جی رکھ رہا ہوں، آپشن رکھ رہا ہوں، میں بھی آئی وڈ بی رانگ. ہاں ٹھیک ہے، غیر منصرف ہے اور یہ ہے کہ یہ علم ہے. جی. اچھا، تو اسباب منع صرف آپ کو یاد ہیں؟ اسباب منصرف جو یعنی جو غیر منصرف بناتے ہیں. جی ایک میرا خیال ایک صفت ہوتی ہے جو آخر میں الف نون آ جائے. عدل، وصف، تانیث، معرفہ، عجمہ، جمع، ترکیب، وزن فعل اور الف نون زائدتان. جی ٹھیک ہے، اس میں تو سے یہ کچھ یاد ہے. صحیح. اور اگر اس کو ترتیب کے ساتھ یاد کر لیں تو پھر یہ ہے کہ انشاءاللہ بہت فائدہ ہوتا ہے، اور کبھی بھی کوئی لفظ آئے تو اس کو سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے. شکرا لکم یا جزاک اللہ. امجد اقبال. جزاک اللہ سر. بھیا کو توقیر فاطمہ. ادخل لا الناہیۃ علی الافعال الآتیۃ واضبط اواخرها. آنے والے افعال پر لا ناہیہ داخل کریں اور آخر کو اعراب لگائیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ لا ناہیہ جب فعل مضارع کے واحد مذکر حاضر کے صیغوں پر داخل ہوتی ہے تو آخر میں کیا کرتے ہیں؟ جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تدخلو ایکچولی تدخلو تھا، لیکن لا ڈالنے کی وجہ سے لا تدخل نہیں تم داخل ہو. یہاں پر تسمعو لا تسمع نہیں تم سنو. لا تنزل نہیں تم اترو. لا تأخذ نہیں تم پکڑو. لا ترکب نہیں تم سوار ہو. لا تقتل نہیں تم قتل کرو. لا تقطع نہیں تم کاٹو. لا ترفع نہیں تم بلند کرو. احسنتی یا توقیر فاطمہ، شکرا لک، بارک اللہ فیک. جزاک اللہ. عائشہ محمد انور. تأمل ما یلی مندرجہ ذیل مثالوں پر غور کیجیے. یا احمد لا تذهب، یا اخوان لا تذهبوا، یا مریم لا تذهبی، یا اخوات لا تذهبن. اب بتائیے کہ یہاں لا ناہیہ نے ان چاروں صیغوں کے آخر میں کیا تبدیلی کی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر یہ جو یا احمد لا تذهب تذهبوا تھا جس پر ہم نے لا ناہیہ داخل کیا تو یہ مجزوم ہو گیا. ٹھیک ہے. یا اخوان لا تذهبون تھا لیکن ہم نے جب اس پہ لا داخل کیا تو اس نے نون عربی کو گرا دیا. ٹھیک. صحیح. یا مریم لا تذهبی، اس میں تھا کہ سر یہ والا ذرا تذهبین تھا. تذهبین تھا، نون عربی ادھر سے بھی اس نے گرا دیا. صحیح. اور یا اخوات لا تذهبن، یہ جو ہے جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہے اور یہ مبنی ہے، اس وجہ سے یہ چینج نہیں ہوا. احسنتی، شکرا لک، بارک اللہ فیک. سعدیہ اقبال. سعدیہ اسماعیل. اکمل الجمل الآتیۃ، آنے والے جملوں کو مکمل کریں. بوضع فعل مضارع مناسب، فعل مضارع مناسب کو رکھتے ہوئے. مسبوق بلا الناہیۃ، اور اس فعل مضارع مناسب سے پہلے لا ناہیہ ہو. فی الاماکن الخالیۃ، خالی جگہوں میں. یہ جو نیچے خالی جگہیں یہ مثالیں آ رہی ہیں، ان مثالوں میں جو خالی جگہ ہے، خالی جگہ میں مناسب فعل مضارع لگائیں گے، مناسب صیغہ لگائیں گے اور شروع میں لا ناہیہ داخل کریں گے. پہلی مثال پڑھیے اور اس کو مکمل کریں. یا زینب لا تفتحی النافذۃ، اے زینب نہ تم کھولو کھڑکی کو. صحیح. تو یہ کیا صیغہ ہے لا تفتحی؟ یہ ہے واحد مؤنث حاضر. اصل میں کیا تھا؟ تفتحینا.
तफ्तहीन था। दूसरी मिसाल भी पढ़ लीजिए। या अय्युहन नासु ला ताबुदु शैताना, ए लोगो ना तुम इबादत करो शैतान की। असल में जो सीगा था वो ताबुदूना था, उसमें आखिर में हमने वाव नून हटा दिया, नून जो था वो गिरा दिया और आगे से शैतान के साथ मिला दिया ताबुदूना। ला ताबुदुश शैतान, ठीक है, बहुत अच्छा, शुक्रन लक, बारकल्लाह फीक। आगे मुनीर हुसैन, या मुनीर हल अंत मुस्तइद, तैयार हैं? हमना खान, आप पढ़िए। सायरा खालिद, आप पढ़िए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। या अखवाती, या अखवाती, ला तदखुलनी गुरफती बिलमिस्कनतिल कदीमा। अच्छा, ये मैं आपको तर्जमा बता देता हूँ इस मिसाल का, फिर आप मुनासिब फेले मुजारे लगाएं। ए मेरी बहनों, तुम ना झाड़ू लगाओ मेरे कमरे को पुराने झाड़ू के साथ। तो यहाँ जो फेल इस्तेमाल होगा वो होगा कनस यकनुसु। कनस यकनुसु, इसका माना होता है झाड़ू लगाना, झाड़ू फेरना। तो इससे जमा मुअन्नस हाजिर का सीगा यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। क्या होगा कनस यकनुसु से? यकनुसूनी। क्या कह रहे हैं? यकनुसनी, ला यकनुसनी। ये जमा मुअन्नस गायब का सीगा है, जबकि हम ला तकनुसना, ला तकनुसना गुरफती बिलमिकनसतिल कदीमती। ठीक है जी सर। पढ़िए अभी। या अखवाती ला तकनुसना गुरफती बिलमिस्कनतिल कदीमा। बिलमिकनसती, पहले काफे, बिलमिकनसतिल कदीमती। जी सर। अच्छा, यहाँ सवाल है कि ला नाहिया ने तकनुस न फेल पर क्या अमल किया है? ला नाहिया ने क्या तब्दीली की है? उसने नूने एराबी को गिरा दिया है। नून एराबी इसमें है ही नहीं। ला तकनुस न एक नून है जो कि जमा मुअन्नस हाजिर का नून है, और अभी बोर्ड पर हमने लिखा था कि जमा मुअन्नस गायब और हाजिर का नून मबनी होता है। जी सर। तो यहां पर हम कहेंगे कि कोई तब्दीली नहीं हुई, ला नाहिया ने कोई तब्दीली नहीं की। अच्छा, इससे पहले मिसाल नंबर 2 के अंदर आप देखिए। ठीक है, बारकल्लाहु फीकुम, शुक्रन लकुम सायरा खालिद। यहां पर मिसाल नंबर 2 के अंदर हमने पढ़ा था या अय्युहन्नास। ये अय्युहा क्या होता है? अय्युहा माना तो यही करते हैं ना, ए लोगो, या ज़ैदु ए ज़ैद, या अय्युहन्नास ए लोगो, माना में तो कोई तब्दीली नहीं आई। तो अय्युहा क्या है? ये इसको नया लेकर आइए। जी हाँ, अब तो पीरियड ही खत्म हो गया। जी हाँ, अब इसको आप यूं समझिए जी, जब हम किसी लफ्ज पर हर्फ निदा दाखिल करेंगे और उस लफ्ज पर पहले से अलिफ लाम हो, दूसरे लफ्जों में कहेंगे जब मुनादा, आप इसे लिख लें, जब मुनादा मुअर्रफ बिल्लाम हो,
جب منادا معرف باللام ہو، یعنی جب منادا پر الف لام داخل ہو، الف لام کے ذریعے سے معرفہ ہو. جب منادا معرف بالالف واللام ہو، جب منادا معرف بالالف واللام ہو تو پھر حرف ندا اور منادا کے درمیان ایہا کا اضافہ کر دیتے ہیں. جب منادا پر الف لام داخل ہو تو حرف ندا اور منادا کے درمیان ایہا کا اضافہ کر دیتے ہیں. جی، حرف ندا اور منادا کے درمیان جو ہے وہ اضافہ کر دیتے ہیں کسی اس کا. جی ہاں، جیسے آپ دیکھیے لفظ ہے النبی، جب اس کے شروع میں یا داخل کریں گے تو ین نبی نہیں کہیں گے، یا ایوہا، کیونکہ اس کو پڑھ نہیں سکتے یوں ین نبی، یا ایوہا کا اضافہ کر دیں گے، یا ایوہا. اسی طرح یا اور الناس ہے تو یا اور الناس کے درمیان ایوہا کا اضافہ کر دیں گے. یا اور آگے الرجل ہو، الرجل اے مرد، تو کہیں گے یا ایوہا الرجل. ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے جہاں پر بھی جو ہے جیسے یا اب اکثر پڑھتے ہیں نا، یا ایوہا الذین آمنو، تو یہاں پر یلذین آمنو نہیں پڑھیں گے کیونکہ منادا یا حرف ندا اور منادا کے اوپر الف لام داخل ہے، تو حرف ندا اور منادا کے درمیان ایوہا کا اضافہ کریں گے. الرسول تو کہیں گے یا ایوہا الرسول. ٹھیک ہے، تو باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے.